وہ کہہ رہی تھی مجھے بچہ چاہیے. میں نے کہا جی بچہ اللہ کی دین ہے, میں جتنی میری سے کوشش ہو سکی میں تو اپنی طرف سے تو کر رہا ہوں. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے؟ کہیں کمی نہیں رہا. ایسی بات ہے, مجھے تو دنیا ختم ہو گئی. بہت ہی مجھے شرم بھی آ رہی ہے اور دکھ بھی ہے بہت زیادہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فرح اقبال. آج میرے ساتھ زنیرہ کے شوہر موجود ہیں. زنیرہ کو آج اغوا ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں. کسی نے اغوا کر لیا, کسی پہ شک ہے. ان کو یہ سارا معاملہ کس طرح سے ہوا ہے میں جانتی ہوں زنیرہ کے شوہر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ زنیرہ کس طرح سے اغوا ہوئی ہے؟ جی یہاں پہ ملنے کے لیے آئی تھی امی ابو کے پاس, تو اس وجہ سے یہاں سے کسی گھر پہ کام کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میں کام کروں گی. میں نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ بھائی کام نہیں کرنا. میں جو تو اپنے والدین سے اگر وہ ملنے کے لیے آئی ہے تو پھر کام کیوں شروع کر دیا؟ کیوں آپ سے کوئی ناراض ہو کے آئی ہوئی تھی؟ میرے سے تھوڑی بہت ناراضگی تھی, زیادہ نہیں تھی, تھوڑی بہت تھی. اسی بات پہ تھی کہ کیا نام ہے اس کا, میں بھی کہیں کام کرنا چاہتی ہوں, گھر میں بیٹھی بیٹھی بور ہو رہی ہوں. تو میں نے کہا جو کما کے آتا ہوں بھی تمہیں خرچہ وغیرہ دیتا ہوں, میرا اخراجات میں پورا کرتا ہوں, میرا حق ہے میں پورا کروں گا. تو کہنے لگی نہیں یہ ہے وہ ہے. پھر مجھے ایک نمبر ملا, تو یہ مثلا میں نے موبائل دیا ہوتا اس کو فون پہ بات چیت کرنے کے لیے, تو اس نے پھر ایک دو گھر والوں نے نمبر بتایا کہ اس نمبر پہ یہ رابطے کرتی ہے. تو پھر میں نے ان کے والدین کو بلایا, میں نے ان کو بتایا کہ کس کے گھر والوں نے؟ آپ کے گھر والوں نے بتایا کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ فون پہ بات کرتی ہے؟ ہاں جی ہاں جی. تو پھر میں نے ان کو بلایا, میں نے دکھایا, تو پھر ان لوگوں نے سارا کچھ ایکشن لیا, سب کچھ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ خالی ایسے فیک ہے, یہ ہے وہ ہے. پھر وہ کہنے لگے نہیں. آپ کی بات سمجھی نہیں. آپ کو جب پتہ چلا تھا کہ زنیرہ کسی سے بات کرتی ہے, آپ نے اس کی انویسٹیگیٹ کی, لڑکا دیکھا کہ کون ہے, کس سے بات کرتی ہے؟ میں نے جی ان کو بلایا تھا فوراً ہی, مطلب زنیرہ کے والدین کو بلایا تھا؟ کیونکہ میں اپنے طرف سے لیتا تو یہ لوگ ناراض ہوتے کہ بھئی تمہارا حق نہیں بنتا, ہمیں تو بتاتے. میں نے پھر اس لیے ان لوگوں کو بلایا کہ آپ لوگ گھر والوں کے اطمینان لیا کہ ابھی آپ آئیں, آپ آ کے جو ہیں وہ دیکھیں سب ساری تفصیلات سب کچھ کرے. پھر ان لوگوں نے کیا سارا کچھ. یہ لوگ دیکھ کے آگے کہنے لگے نہیں جی یہ خالی بس ایسے ہی, یہ لوگ پھر گھر والوں نے تمہیں جھوٹ بولا, یہ لڑکوں نے ایسے جان کے تماشا کیا ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر وہ کہنے لگے آپ نے زنیرہ سے نہیں پوچھا کہ یہ کون ہے, کس سے بات کرتی ہو؟ میں نے پوچھا, وہ کہنے لگی میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی, جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے گھر والے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ نہیں جی میں ادھر جانا چاہتی ہوں, یہاں پہ اپنی امو کے گھر پہ جانا چاہتی ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا بھائی اگر آنا چاہتے کچھ دن کے لیے رہ آئے گی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے وہاں چلی جاؤ. یہاں پہ پھر آئی ہے تقریباً ایک دفعہ فون پہ میری بات ہوئی ہے اس سے. میں نے اسے پوچھا ہے, کہنے لگی میں کچھ دنوں تک آ جاؤں گی, میں تمہاری سے اجازت لینا چاہتی ہوں کہ کام کرنا چاہتی ہوں یہاں پہ کوٹھی وغیرہ پہ. تو میں نے کہا یار میں نے تمہیں منع تو کیا تھا, تم کیوں نہیں مان رہے اس بات کو؟ کہنے لگی نہیں میں بس میرے سے فارغ نہیں بیٹھا جاتا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی تمہاری اتنی ضد ہے, میں پھر یہ کل کو ہم نے زندگی گزارنی ہے, ٹھیک ہے تم کام کر لو. میں نے اجازت دے دی. اس کے بعد میرا رابطہ نہیں ہوا. تقریباً 15 دن بعد پتہ چلا کہ وہ یہاں سے غائب ہو گئی ہے. آپ زنیرہ کے شوہر ہیں, مطلب اس کے ہم سفر ہیں, ساتھی ہیں, 15 دن اپنے والدین کے گھر رہ رہی ہے. آپ نے اس کو فون تک نہیں کیا ہے, اس کو پوچھا تک نہیں ہے؟ ایک دفعہ فون کیا تھا تو میں نے حال چال پوچھا, ان کی امی کے نمبر پہ فون کیا. موبائل وغیرہ تو میں نے تبھی لے لیا تھا کیونکہ میں نے کہا یہ موبائل وغیرہ کا ایشو ہے, سب کو یہ ختم ہی کر دوں. تو میں نے امی کے نمبر پہ کال کی, اس سے بات کی. اس نے 10 منٹ میرے سے بات کی. مجھے کہنے لگی نہیں جی بس ایسے وہ جیسے ہوتے عورتوں کی باتیں وہ کرنے لگی. میں نے کہا دیکھو اگر زیادہ مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ. کہنے لگی نہیں میں بس ابھی نہیں آ رہی, ابھی میں ادھر ہی کام کروں گی, تھوڑا مکان بنانے کا ہے, پھر گھر بنا دو مجھے, کمرہ بنا دو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں پیسے اکٹھے کرتا ہوں تو میں کمرہ بنا کے دیتا ہوں, تو اس کے بعد پھر میں تمہیں لے آؤں گا واپس. میں اس میں رہ گیا, میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہی کچھ میں جمع کرتی ہوں کچھ تم جمع کرو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کچھ تم کر لو کچھ میں کر لیتا. مل جل کے ہم کمرہ بنا کے اپنا کمرہ بنا کے بیٹھ جائیں گے گھر پہ. ویسے آپ لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہو, مطلب سسرال والوں کے ساتھ ہی رہتی ہے زنیرہ؟ ہاں جی, میرے بھائی ہیں, بھابھی ہیں, ان کے بچے ہیں اور ایک ابو ہے. مطلب جب 3 وہ اور 2 آپ 5 ہیں؟ جی جی ہاں جی. ایک کمرہ تھا, پھر ایک کمرے میں پریشانی ہوتی تھی, اس وجہ سے پھر اس نے بولا کہ نہیں مجھے علیحدہ ہی سیپریٹ کمرہ چاہیے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بنا دیتا ہوں. کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے. 8 ماہ ہو گئے ہیں. اور زنیرہ کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھا, کوئی ایسا بات ہی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. باقی چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے رہتے تھے گھر میں, کبھی کسی چیز پہ وہ آپس میں کرتی رہتی تھی. دونوں بھابھی اور میری وہ دونوں آپس میں ہی لگی رہتی تھی کہ بھائی ہم آپس میں گھر کے ہوتے تھے. پھر عورتوں کے معاملے میں میں کیا وہ کروں, بتاتی تھی کہ تمہاری بھابھی نہیں ہوں, بولا تمہاری بھابھی نے. پھر میں ان کو سمجھا بجھا کر بھائی ختم کر دیتا بات. تو جب آپ نے اسے فون پکڑا زنیرہ سے تو آپ نے کوئی مار پیٹ کی, کوئی ڈانٹا, کچھ ایسا تلخ کہا ہو جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کے آئی ہے؟ میں نے فون دیا ہوا تھا خود بات کرنے کے لیے, موبائل میں نے دیا ہوا تھا. نہ میں نے اس کو ڈانٹا نہ میں نے اس کو مارا. میں نے پیار سے اسے یہی بولا, میں نے کہا مجھے میرا موبائل واپس کر دو. تمہارے پاس جب میں نے تمہیں موبائل دیا تھا میں نے یہ بولا تھا کہ تمہیں مجھے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے. تم نے کہا ٹھیک ہے تمہیں کوئی شکایت نہیں آئے گی. اور شادی کے فوراً بعد ہی آپ نے اس کو فون دے دیا؟ نہیں شادی کے فوراً بعد نہیں دیا تھا, تقریباً 2 سے 3 مہینے بعد دیا تھا. جی.
اور اس کے بعد تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا, مطلب کسی کو رانگ کال کی ہو یا کسی کے لڑکے کا فون آتا ہو زنیرہ کے فون پہ؟ نہیں, میرے سامنے کوئی ایسی کال نہیں آئی, نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے, نہ کبھی اس نے کال کی. باقی ہاں اپنے گھر والوں کو کال کرتی تھی, اپنی دادی دادا کو کال کرتی تھی, مثلا میرے رشتے داروں میں کال کرتی تھی, میں پوچھتا تھا تو کہتی تھی میرے دادی ہے یا دادا, پھر میں بھی بات کرتا تھا کہ بھائی ان سے بات کریے گا. کوئی اپنی ایسی بات نہیں دیکھی, اپنے مائکے والوں سے بات کرتی تھی تو وہ آپ بھی ساتھ میں کرتے تھے, کوئی شک نہیں تھا اس کے اوپر؟ شک نہیں تھا, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ سے ناراض ہو کے کتنے دن پہلے جو ہے اپنے مائکے میں آئی ہوئی تھی؟ نہیں, میرے سے ناراض ہو کے نہیں آئی تھی, ہنسی خوشی آئی تھی, ایسے ملنے کے لیے آئی ہے؟ کے لیے آئی تھی یہاں پہ. جی, یہاں پہ آ کے پھر کہنے لگی بھی ہم دونوں جو رہ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے رہنے کی, تو بھائی وہ بھائی ہے تمہارے, وہ بھابھی ہیں, ان کو تھوڑی بات چیک چیک کرتے ہیں, اس سے بہتر ہے تم اپنا کمرہ علیحدہ بنا لو. اس رضامندی پہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے بھی, اگر تم بھی کرنا چاہ رہی ہو, اگر تم چاہتی ہو بھی ہم دونوں نے گزارا کرنا ہے تو ظاہر سی بات. کیا آپ کے وہاں پہ کوئی ایسا کام نہیں تھا کہ زنیرہ آپ کے ساتھ رہ کے وہاں پہ کوئی کام کر سکتی؟ نہیں, وہاں پہ کام تھا تو صحیح, لیکن وہ مطلب باتیں کرتے تھے سب لوگ خاندان والے ادھر ادھر سے, بھی تمہاری بیگم ابھی تم خود نہیں کما سکتے, تمہاری بیگم کام پہ اپنی بیگم کو لگا دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, ان تانوں سے میں نے پھر اسے وہاں پہ منع کر دیا. پھر زنیرہ اغوا کس طرح سے ہوئی ہے, کب کا واقعہ ہے یہ؟ یہ یہاں پہ آنے یکم کا واقعہ, یہاں پہ یکم ہوئی 15 دن, تو تقریباً یہاں پہ 15 دن پہلے آئی ہوئی تھی. تو 15 دن میں میں نے صرف ایک دفعہ ہی بات کی ہے اسے فون پہ, وہ بھی ان کی امی کے نمبر پہ کال کی, تو میں نے پوچھا, اس کے بعد وہ کہنے لگی ہاں بس ٹھیک ہوں, میں یہ وہ میں کام کر رہی ہوں. میں نے حال چال پوچھا, اس کے بعد کہنے لگی چلو ٹھیک ہے, امی کی طبیعت خراب ہے, میں فون بند کری. میں نے کہا چلو صحیح ہے, میں جب ٹائم لگے گا میں شفٹ ختم کروں گا تو پھر میں تمہارے سے بات کر لوں گا. اس کے بعد پھر میرے پاس بیلنس بھی نہیں تھا, نہ میں نے کال کی, نہ ویسے کوئی بات ہوئی, دوبارہ کبھی بات بھی نہیں ہوئی. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ زنیرہ جو ہے وہ گھر سے چلی گئی؟ یہ ان کے امی ابو نے مجھے بتایا کہ یہاں سے چلی گئی ہے. مجھے اس واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا, پھر ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ یہ مسئلہ تھا, یہ تھا سارا کچھ. کسی سے بات کر رہی تھی فون پہ, ہم لوگوں نے دیکھا, ہم لوگوں نے ڈانٹا, موبائل لیا, اس وجہ سے پھر وہ یہاں سے روانہ ہو گئی. کوئی سامان وغیرہ بھی لے کے گئی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں لے کے گئی یہاں سے, نہ یہاں سے لے کے گئی, نہ اپنے وہاں گھر سے لے کے گئی, سب کچھ ویسے ہی پڑا ہوا ہے. اور جس نمبر پہ وہ بات کرتی تھی اس نمبر کا ڈاٹا وغیرہ نکلوایا, آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ کون ہے لڑکا؟ وہ ہمارا پڑوسی تھا, گھر کے ساتھ ہی گھر تھا. جہاں پہ آپ رہتے ہو, مطلب زنیرہ کا جہاں پہ سسرال ہے وہاں پہ پڑوسی تھا وہ؟ جی جی, وہاں پہ پڑوسی تھا, تقریباً میرے گھر کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا. ابھی ہم پڑوسیوں کے گھر میں منع کیسے کر سکتے ہیں, تو کبھی عورتیں اب آپس میں ایک دوسرے کے گھر آتی جاتی ہیں, ہم کیسے روک سکتے ہیں تم ان کے گھر پہ نہیں جاؤ. پھر ہم روکیں گے تو پھر الٹا بات وہ آتی ہے کہ بھی ملنے نہیں دیتے پڑوسی, ہمیں بات نہیں کرنے دیتے, کیسے پڑوسی, یہ وہ ایک علاقے میں رہتے ہیں, ساتھ گھر ہے, گھر کے ساتھ گھر ہے, دروازے کے ساتھ دروازہ ہے. اب ہمیں کوئی ایسا شک شبہ بھی نہیں تھا, کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوگا. تو جس کے نمبر پہ وہ بات کرتی تھی, جس نمبر پہ, اس لڑکے کا پتہ کیا ہے؟ آپ جسے بتا رہے کہ وہ آپ کا پڑوسی تھا, اسے کنفرم کیا کہ زنیرہ کہاں پہ ہے؟ ہاں جی, کنفرم بھی کیا, سارا کچھ کیا. وہاں پہ میں نے پنچایتیں وغیرہ بھی ہم لوگوں نے بٹھوائی, پوچھا, سب کچھ کرا, لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فون کی حد تک ہمارے ساتھ بات ہوتی تھی, فون کی حد تک ہم بتانے کو تیار ہیں, اس سے آگے ہمارے پاس نہیں آئی. جب یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہے, آخری کال بھی, آخری میسج بھی اسی لڑکے کو ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر زنیرہ اس کے پاس نہیں ہے, بقول اس کے کہ زنیرہ ہمارے پاس نہیں, تو پھر زنیرہ کہاں جا سکتی ہے؟ یہی تو پریشانی ہے ہمیں, کیونکہ اس کے علاوہ کہیں اور رابطہ بھی نہیں ہے, کوئی ایسا ہمیں کوئی ثبوت بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا جو ہم کہیں کہ ابھی یہاں پہ ڈھونڈ رہے ہیں. ہم اس کے باوجود بھی ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, ہر جگہ پہ پریشان ہو کے ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں جائیں, کہاں ڈھونڈیں. ایک شوہر ہونے کے ناطے, شوہر اپنی بیوی کا دوست بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کبھی کوئی ایسی بات آپ سے کہی ہو کہ آپ جو کما کے لاتے ہو اس میں جو ہے وہ اس کا گھر کا سرکل نہیں چل رہا, یا اس کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی, کوئی ایسی ڈیمانڈ کرتی ہو جو آپ پوری نہ کر پا رہے ہو؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں تھا, اللہ کا شکر ہے, میں نے اس کی ہر ڈیمانڈ پوری کی, خرچہ بھی پورا کیا, ہر چیز اس کی. پھر بھی ابھی آپ کی شادی کو بقول آپ کے کہ 8 سے 9 ماہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اس دوران 2 دفعہ وہ ایسی حرکت کر چکی ہے. جی جی, 2 دفعہ ایسی حرکت کر چکی. میں نے اسے پوچھا بھی, وہ کہنے لگی نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. وہ کہہ رہی تھی مجھے بچہ چاہیے. میں نے کہا جی بچہ اللہ کی دین ہے, میں جتنی میری سے کوشش ہو سکی میں تو اپنی طرف سے تو کر رہا ہوں, اب باقی اللہ کی دین ہے, اللہ ہی دے سکتا ہے, ہم تو زیادہ یہی ہے کہ ہم کوشش کر سکتے ہیں, بس یہ بات ہوتی تھی. 2-3 دفعہ یہی بات ہوئی ہماری. ابھی کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہے؟ ظاہر سی بات ہے, بہت ہی مجھے شرم بھی آ رہی ہے اور دکھ بھی ہے بہت زیادہ, اور کہیں کمی نہیں رہا. ایسی بات ہے, مجھے تو دنیا ختم ہو گئی, ہر چیز ختم ہو گئی میری. تو کیا کہنا چاہو گے, کہیں نہ کہیں زنیرہ آپ کو دیکھ رہی ہے یا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے, آپ کی بات سن رہی ہے؟ اگر دیکھ رہی ہے, اگر ہم تو کہتے ہیں کہ گھر واپس آ جائے. آپ رکھ لیں گے اسے؟ ظاہر سی بات ہے, ہماری عزت ہے, کوئی تھوڑا بہت غصہ تو کریں گے, رکھنا تو ہے.
क्योंकि ज़िंदगी का साथी है। जी नाज़रीन, जुनैरा के शौहर की आपने बात सुनी कि यहाँ पे इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए कि 2 दफ़ा उसको गलत काम करते हुए पकड़ा भी है, अभी भी वो यही कह रहे हैं कि हमारी इज्जत है, मैं उसको हंसी खुशी जो है अपने घर रख लूँगा। मैं जुनैरा को यही कहना चाहूँगी कि ऐसे गलत काम जो है जैसे आपने किया भी, जिस लड़के का इन्होंने पता कि उसका पता भी नहीं है कि आप उसके पास हो भी कि नहीं, तो ऐसे गलत काम जो है उससे बाज आ जाओ, अपने घर वापस आ जाओ। ऐसा शौहर प्यार करने वाला बार बार नहीं मिलता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अल्लाह निगहबान।